اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا ارحم الراحمین اللهم لا ريا فيه ولا سمع يا رب العالمين تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. الحمدللہ 30واں پارہ سورۃ الانشقاق انشاءاللہ آج ہم لوگ پڑھیں گے. مکی صورت ہے، 25 آیات ہیں، اور نام اس صورت کا بھی پہلی آیت سے ہی کے لفظ سے لیا گیا ہے. شروع کی 5 آیت کا تعلق قیامت کے دن سے ہے. اللہ رب العزت بار بار ہم لوگوں کے سامنے قیامت کے منظر، قیامت کے حالات، قیامت میں ہونے والے واقعات کا ذکر ہمارے سامنے کر رہے ہیں. یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دن بڑا سخت ہے. قیامت کا دن بڑا سخت ہوگا. اس سختی سے ہمیں بچا لیں. اس لیے ہم اس لائق بن جائیں کہ اپنے آپ کو اس سختی سے بچا سکیں یا رب العالمین. اللہ رب العزت نے کھول کھول کے یہ طرح طرح سے بتایا ہے. طرح طرح کے سین قیامت کے مناظر سے لے کے ہمارے سامنے رکھا ہے. قرآن اب تک پڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. جو چیز سب سے زیادہ ہمارے ذہنوں میں بار بار اللہ نے داخل کرنے کی کوشش کی ہے اپنی طرف سے، اس لیے کہ انسان کو اللہ نے بنایا ہے، وہ جانتے ہیں اللہ رب العزت کے اسے بات کس طرح سمجھ میں آ سکتی ہے. 2 باتیں. ایک تو یہ ہے کہ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، لا الہ الا اللہ. اس پہ بہت زور ہے قرآن میں. کوئی صفحہ ایسا نہیں گزرے گا جس میں یہ بات نہ ہو. اسی کو توحید کہتے ہیں، اللہ کی وحدانیت. اللہ تو ایک ہی ہے، لیکن اللہ کو الہ ماننے والے بے شمار ہیں. اللہ کو اکیلا الہ ماننے والے سبھی ہیں سوائے اس کے جو حد درمی کرے، اور اللہ کو اکیلا الہ ماننے والے تھوڑے ہیں. جو شخص اللہ کو اکیلا الہ نہیں مانتا وہ شرک میں مبتلا ہے، اور شرک کا بدلہ اللہ کے ہاں سوائے جہنم کے کچھ نہیں. اللہ اس لیے کہ بار بار یہ بات اس لیے آئی کہ ہم انسان توبہ کر لیں، راستہ درست کر لیں، اللہ کو اکیلا الہ مانیں. پھر بات کروں گا اس کسی اور موقع پر. اور دوسری چیز جو بار بار ذہن میں ڈالی اللہ رب العزت نے، وہ قیامت کے مناظر ہیں، قیامت کے حالات ہیں، قیامت کی ہولناکیاں ہیں. یہ وہ ایک نقشہ ذہن میں بار بار آتا ہے. یہاں پر بھی وہی بات شروع ہو رہی ہے قیامت کی ہولناکیوں سے. تو شروع کی 5 آیات یہ قیامت سے ہی متعلق ہیں. بعد کی 11 آیات میں نام اعمال کے دیا جانا اور کامیابی اور ناکامی کا منظر ہے. اس دن، قیامت کے دن، حشر کے دن، انسان دنیا میں اپنی تمام بھاگ دوڑ اور مشقت کرتے ہوئے لمحہ بلمحہ اس دن کے قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے. اس چیز کا کاش کہ ہمیں احساس ہو. ہر لمحہ ہم سالگرہ مناتے ہیں، یہ نہیں سوچتے یہ سالگرہ اس بات کی ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ تم 1 سال اور قریب ہو گئے ہو اس دن سے جو آنے والا ہے، جو بڑا سخت ہوگا، ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے یا رب العالمین. بعد کی 5 آیات میں 4 قسموں کے بعد شدید آخرت کی طوالت کے غالباً اشارہ کیا گیا ہے. انسان جس میں ایک کے بعد ایک مرحلے سے گزرے گا. پھر یہ سوال سوچنے کا ہے کہ اس کا قرآن سے کیسا تعلق ہے، یعنی ہم انسان کا تعلق قرآن کے ساتھ کیسا ہے. کیا ہے وہ قرآن کو ہم ہدایت کی کتاب سمجھتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑی نعمت ہے یہ کہ اللہ رب العزت ہمیں آئندہ آنے والے واقعات سے بھی خبردار کر رہے ہیں تاکہ ہم اس کی تیاری کر لیں. آمین یا رب العالمین.
سورۃ الانشقاق 25 آیات کی صورت میں 21ویں آیت پر سجدہ تلاوت ہے، اور اس کی احادیث میں ذکر ملتا ہے اس سجدہ تلاوت کا بار بار کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، صحابہ نے کیا وغیرہ۔ انشاءاللہ آیت نمبر 21 پر یہ بات آئے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ گیا۔ ماضی کا صیغہ ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حشر کے دن کے، قیامت کے دن کے واقعات اللہ تعالیٰ ماضی کے صیغے میں قرآن میں نازل فرماتے ہیں، یعنی پڑھنے والے سمجھ لیں کہ جو چیز ماضی کا ہے کی بات کی جا رہی ہے، وہ اس میں تبدیلی ممکن نہیں۔ بتانا مقصد ہے کہ یہ سب کچھ ایسا ہی ہوگا جیسا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ اس کو یوں بھی ترجمہ کر لیں کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، آسمان شق ہو جائے گا۔ یہ آیت نمبر 1 ہے۔ اسی شقت کے لفظ کے ساتھ اس لفظ قرآن، اس سورت کی صورت انشقاق یہیں سے لیا گیا ہے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور آپ کے رب کی، اس کے رب کی طرف سے اسے حکم دیا گیا اور اس نے سچ کر دیا، اس نے حق کر دیا۔ اذنت لربها، حکم دیا گیا، اجازت دی گئی اس کے رب کی طرف سے، اور وحقت، اور اس نے سچ کر دیا، یعنی آسمان کو پھٹنے کا حکم اللہ نے دیا، اللہ نے کے اس حکم پر آسمان پھٹ گیا۔ آیت نمبر 3، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کھینچ کر پھیلا دی گئی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور ڈال دیا وہ کچھ جو کچھ میں تھا اور خالی ہو گئی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اپنے رب کے حکم پر، اپنے رب کے حکم کی پر کو مانا اور اسے سچ کر دکھایا۔ حقت، اسے حق کر دیا، یعنی اللہ نے اسے اجازت دی، اس بات کی حکم دیا، اس بات کا کہ پھیل جاؤ۔ اور آج تو زمین گول ہے نا، پتہ نہیں اس دن کیا کیا چپٹی ہوگی، کیسی ہوگی، اللہ جانتے ہیں۔ زمین پھیل جائے گی، ظاہر ہے تمام نوع انسانی اس پر آنے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، قیامت کے آنے تک، اور جو کچھ اس میں ہوگا وہ خالی کر دے گی۔ غالباً اشارہ ان تمام لوگوں کی طرف ہے جو زمین میں مدفون تھے، وہ سب کے سب نکل جائیں گے، زمین خالی کر دے گی ان اپنے آپ، اور زمین کو اس بات کا حکم دیا جائے گا اور اس نے حق کر دکھایا، صحیح کر دکھایا۔ یہ 5 آیات۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تم محنت کرتے رہو گے، محنت کرتے کرتے اپنے رب کی طرف جاؤ گے اور پھر اس سے ملاقات کرو گے۔ اس کا ایک ترجمہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے، یہ محنت کرتے کرتے جو کچھ تم آج محنت کر رہے ہو، اس سے تم دوبارہ اس سے تمہارا واسطہ پڑے گا جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب لیں گے۔ اشارہ اس کی طرف بھی ہو سکتا ہے، واللہ عالم۔ انسان کی زندگی میں کوئی ایسا انسان نہیں زندگی میں مشقت نہ ہو، ہر ایک انسان کی زندگی میں مشقت لگی ہوئی ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ موت کا وقت آ جاتا ہے۔ اشارہ اسی کی طرف ہے، اور تمام انسان مخاطب ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ، اب یہ نتائج برآمد ہو رہے ہیں انسان کی اس مشقت کا۔ تو جسے کتاب دی گئی اس کی داہنی طرف سے، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس کا حساب لیا جائے گا اور وہ بہت آسان ہوگا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ پلٹے گا اپنے
اپنے لوگوں کی طرف، اپنے جیسے لوگوں کی طرف، اور وہ خوش خوش ہوگا ان لوگوں کی طرف جو دائنے ہاتھ میں جنہیں کتاب دی گئی ہو ان کی طرف۔ یہ حساب، آسان حساب کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اس کی کتاب نامہ اعمال پر ایک نظر ڈالا گیا، اسے کہہ دیا گیا کہ جاؤ ہم نے درگزر کیا۔ یہ ہے آسان حساب۔ اور جس سے اس کے اعمال کے بارے میں سوال جواب کیا گیا تو وقت وہ مصیبت میں پھنسا۔ یہ ہے مشکل حساب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم لوگ کے حساب کو آسان کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ دعا ملتی ہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ آپ حساب کیجیے گا میرا آسان حساب، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، آمین یا رب العالمین۔ تو اللہ تعالیٰ آسان حساب کریں۔ یہ تو ہو گیا ان لوگوں کا معاملہ جو کامیاب ہونے والے ہیں، ہے نا، خوش خوش لوٹیں گے اپنے کامیاب ہونے والوں کی طرف۔ اور آیت نمبر 10 ہے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور وہ جسے کتاب دی گئی پیٹھ کے پیچھے سے، سوف يدعو ثبورا، اس وقت وہ پکارے گا موت کو کہ موت آ جائے، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور داخل ہوگا جہنم میں بھڑکتی آگ میں۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ وہ تھا جو اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ جو نافرمان تھے ان کے ساتھ بڑا خوش رہا کرتا تھا، بڑا مسرور رہتا تھا۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اسے اس بات کا یقین تھا کہ وہ لوٹایا نہیں جائے گا، لوٹ کر نہیں جائے گا۔ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں، بے شک اس کا رب اسے تو دیکھ رہا تھا۔ یہ آیت نمبر 15 ہے۔ آج جو بھی آپ گمان کر رہے ہیں ہونا وہی ہے جو اللہ نے کہہ دیا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو آج بھی اس کی طرف ان حالات سے گزرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے تو قصور کس کا ہے؟ ہمارا ہے یا ہمارے رب کا ہے؟ ہمارا ہے۔ ہم خود اس کے ذمہ دار ہوں گے، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ کسی کی بات ہم وہاں یہ نہیں کر سکیں کہ اس نے مجھے اس غلط راستے پر ڈالا ہے۔ ٹھیک ہے، ڈالا ہوگا، اس کو سزا ملے گی، تمہاری بھی سزا اس کو ملے گی، لیکن تمہیں تو تمہارے اپنے اعمال کی سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آج اس بات کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 16، فلا اقسم بالشفق، تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی۔ شفق کہتے ہیں آسمان پر وہ سرخی کو جو مغرب کے وقت سورج کے ڈوبنے کے بعد آتی ہے اور عشاء تک رہتی ہے۔ عشاء شفق کے جب وہ سرخی ختم ہو جاتی ہے تو عشاء کا وقت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صبح کے وقت بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اسی کو شفق کہتے ہیں۔ واللہ عالم۔ واللیل وما وسق، اور رات کی جب جو کچھ اس میں جمع ہو گیا، اکٹھا ہو گیا۔ والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جب وہ پورا ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ لترکبن طبقا عن طبق، یہ 3 قسم کے بعد جو بات کہی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سب لوگ ایک سے حالت سے دوسرے حالت کی طرف جاؤ گے۔ ترکبن طبقا عن طبق، تم چڑھو گے ایک حالت سے دوسرے حالت کی طرف، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پہنچو گے۔ یہ کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن بہرحال ایک روایت ملتی ہے جو ہے تو ضعیف، لیکن بات جو کہی گئی وہ بات درست ہے۔ اس میں یہ ملتی ہے بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم غفلت میں ہے، وہ بے پرواہ نہیں کرتا کہ کس لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو فرشتے سے کہتے ہیں کہ اس کی روزی، اس کی اجل، اس کی زندگی، اس کا بد یا نیک ہونا لکھ دو۔ پھر وہ فارغ ہو کر چلا جاتا ہے، دوسرا فرشتہ آتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، یہاں تک کہ اسے سمجھ آ جائے، پھر فرشتہ بھی چلا جاتا ہے۔
پھر 2 فرشتے اس کا نام اعمال لکھنے والے آ جاتے ہیں، موت کے وقت وہ بھی چلے جاتے ہیں، اور ملک الموت آ جاتے ہیں، اس کی روح قبض کرتے ہیں، پھر قبر میں اس کی روح لوٹا دی جاتی ہے، ملک الموت چلے جاتے ہیں، اور سوال و جواب کرنے والے فرشتے آ جاتے ہیں، اپنے کام کے بعد وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ قیامت کے دن نیکی بدی کے فرشتے آ جائیں گے، اسی گردن سے اس کا نامہ اعمال کھول لیں گے، پھر اس کے ساتھ ہی رہیں گے، ایک اسے ہکا کے لے جانے والا ہوگا، دوسرا گواہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ لقد كنت فی غفلۃ من ھذا، کہ تم اس معاملے میں غفلت سے پڑے ہوئے تھے۔ یہ سورۃ القاف کی آیت ہے۔ تو یہ ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں گزرنا، واللہ عالم، حقیقت کیا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں۔ یا حشر کے دن کے وہ مناظر ہیں جو ایک الگ الگ کیفیت کے ہوں گے جس سے انسان گزرے گا، وہ حالات ہوں گے جس سے انسان گزرے گا۔ جو بھی ہے اللہ سے دعا کرنا چاہیے آج کہ اللہ تعالیٰ ان تمام معاملات کو میرے لیے آسان کر دیں، آپ کے لیے آسان کر دیں، ہر مسلمان کے لیے آسان کر دیں۔ اور آسان تبھی ہوگا جب ہم اپنے اندر اس کو آسان کرنے کا عزم رکھیں گے، ارادہ رکھیں گے، اس پر عملاً قدم اٹھائیں گے۔ جب ہم عملاً قدم اٹھائیں گے، پہلا قدم ہم نے اٹھانا ہوتا ہے، ہم نے اپنے عمل سے ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ ہم واقعتاً یہ چاہتے ہیں، اور پھر اللہ رب ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا کر دیتے ہیں، پہنچا دیتے ہیں جو چیز ہم چاہتے ہیں اس تک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین۔ آیت نمبر 20، فما لہم لا یؤمنون، تو کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کے، وہ بات مانتے نہیں ہیں، ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان پر قرآن پڑھی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے ان کو، تو سجدے میں نہیں کرتے، سجدہ نہیں کرتے۔ کیا ہو گیا انہیں؟ یہ آیت سجدہ تھی، آیت نمبر 21۔ سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته وتبارك الله احسن الخالقين۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یا رب۔ بل الذین کفروا یکذبون، آیت نمبر 22۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے، یہ کفر کرنے والے، اللہ کی باتوں کو نہ ماننے والے، اللہ کی ہدایت پر سے بے پرواہی برتنے والے، یہ جھٹلا رہے ہیں، اسے جھوٹا سمجھتے ہیں، اسے درست نہیں سمجھتے۔ واللہ عالم بما یعون، اور اللہ تو خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہوتے ہیں۔ فبشرہم بعذاب علیم، تو انہیں خوشخبری سنا دیں دردناک عذاب کی۔ اللہ تعالیٰ یہ خوشخبری سنا رہے ہیں، نعوذ باللہ یا رب العالمین۔ اپنی حفاظت نصیب فرمائے یا رب العالمین، اپنی پناہ نصیب فرمائے۔ ایسے بدکاروں کے لیے ان کا یہی انجام ہونا ہے۔ آیت نمبر 24 تھی۔ آیت نمبر 25 اور آخری آیت، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، سوائے ان لوگوں کے، یہ خوشخبری ان کے لیے نہیں ہے جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، یعنی اللہ کی ہدایات پر عمل کیا، ان کے لیے اجر ہے، اور غیر ممنون، جو کبھی ایسا اجر جو کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 25 ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، ان لوگوں میں جو ایمان لائے، عمل صالح کیا، اور اس پر ہمارے لیے پھر اجر ہوگا ہمیشہ کے لیے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، کبھی ختم نہیں ہونے والا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔